کون ہے پیرانے پیر دستگیر؟ میں بھی منقبت سناؤں غوث پاک کی، میں ایسے ہی تحت سے پڑھتا ہوں، سنیں گے آپ؟ دیکھیے ہر ایک اشعار کو اپنے سینے کی تختی پر نوٹ کر کے جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک ہے، محشر میں مغفرت کی سند غوث پاک ہیں۔ ارے سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں۔ ارے خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال۔ ارے خیر النساء کے نور نظر غوث پاک، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں، اور گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا ہے۔ بات یہ نہیں، گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا۔ ارے تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہیں، تارے ہیں کل ولی تو قمر غوث پاک ہیں، اور ان کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ، جن کے نسب میں نور محمدی ہے جلوہ گر۔ ارے بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک، بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہیں۔ کون ہے پیرانے پیر دستگیر؟ ہم نے پڑھا ہے نا، کون پیرانے پیر دستگیر؟ کہ جن کی بارگاہ میں چور آئے اور ولی بن کر کے چلا جائے۔ کون ہے عبد القادر جیلانی؟ ارے وہ جو مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرے اور مرغا زندہ ہو جائے۔ کون ہے پیرانے پیر دستگیر؟ وہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پل بھر میں باہر نکال دے۔ ہے بات یہ نہیں؟ اور میں بتاؤں کون پیرانے پیر دستگیر؟ مجھ سے سنو گے؟ کون پیرانے پیر دستگیر؟ ارے وہ پیرانے پیر دستگیر جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کون پیرانے پیر دستگیر؟ ارے وہ پیرانے پیر دستگیر جنہوں نے 15 سال تک ہر رات ختم قرآن کی۔ کون پیرانے پیر دستگیر؟ ارے وہ پیرانے پیر دستگیر جنہوں نے جانتے ہو 20 سال گھاس کے پتوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں۔ کون پیرانے پیر دستگیر؟ ارے وہ پیرانے پیر دستگیر جنہوں نے حلال چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا ہوا تھا؟ بچے کو واقعہ پتا ہے نا، ڈاکوؤں نے پوچھا تھا، ہے نا، آپ کے پاس کچھ ہے؟ اچھا آج کل اگر ہم سے کوئی ہمارا دوست کہے یار کچھ ہے تو فوراً پے ٹی ایم کھول کے دکھاؤ گے؟ نہیں، دیکھو اگر پتا چل جائے، تھوڑا سا بھی پتا چل جائے کہ شاید یہ مجھ سے ادھار لے گا تو اس کا فون ہی نہیں ریسیو ہوگا۔ اگر پتا چل جائے یار وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اس سے کچھ پیسے کی ضرورت تو فوراً اس کا فون بجا کرے گا، تم دیکھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی پیسے مانگے گا اور دینا پڑ جائیں گے، ابھی اس سے امید ہے کہ وہ واپس کر دے گا، وہ قرض کے طور پر لے رہا ہے آپ سے، وہ ادھار کے طور پر لے رہا ہے۔ اگر وہ کہے گا یار پیسے ہیں، فوراً اکاؤنٹ کھول کے دکھاؤ گے، جس اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوگا وہی کھولو، دیکھ لو بھائی اگر ہوتا تو میں تم کو فوراً دے دیتا۔ لیکن سوچو آج ہم اور اپنے دوست سے اپنی رقم چھپا رہے ہیں، اس دوست سے جو ہمیں واپس کر دے گا، جو ہم سے قرض کے طور پر مانگ رہا ہے۔ اور وہاں حضرت پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی سے کس نے مانگا تھا؟ کس نے پوچھا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ جنہیں واپس نہیں کرنا، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے مانگا تھا کہ جنہیں واپس نہیں کرنا۔ عبد القادر جیلانی چاہتے تو کہہ دیتے نہیں، زمانہ ہے کسی کو شک بھی نہ ہو، لیکن کیا فرمایا؟ میرے پاس 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ غوث کے نام کا لنگر کھاؤ، ضروری ہے، کیونکہ اس لنگر کے دانے میں برکتیں ہیں۔ میں ان برکتوں کا انکار نہیں کر رہا، لیکن غوث کے فرمان پر بھی ہمیں آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ ہے بات یہ نہیں صرف باتیں کروں۔ پیرانے پیر دستگیر کی بارگاہ میں جانتے ہو ایک بندہ آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں، پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر لیں، اپنا دامن پکڑا لیں، لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور آپ نے فرمایا کہ تم مت بیان کرو، میں تمہارے بارے میں بیان کر لیتا ہوں۔ تمہیں بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، تم اللہ والے کے آستانے پر آگئے ہو، میں تمہارے بارے میں بیان کر لیتا ہوں، لیکن بس ایک کام کرنا کہ نماز
تو تم پڑھتے نہیں اور چوری تم کرتے ہو. تمہارا کام چوری کرنا ہے اور نماز کو نہیں پڑھنا. وہ حیرت میں ہو گیا, یار پیر صاحب سے تو بتایا, پیر صاحب تو نہیں بتایا. آج کل حالات بہت خراب ہیں مصطفیٰ کی. آج اگر ہمیں کوئی مل جائے ایسا کہ جس سے ہم نہ بتائیں اور وہ پہلے سے بتا دے تو یار ہم اس کو بہت سلام کریں. کیسے آج کل ہمارا ینگسٹر سے پوچھو, ہندوستان میں ایک بابا آیا ہے. کون بابا؟ پرچے والا بابا. جانتے ہو نا, دنیا دیوانی بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یار وہ بندے سے ملتا ہے اس سے پہلے اس کا پرچہ بنا دیتا ہے. آج کی محفل میں آنے والوں لوگوں سنو, میرے غوث اعظم کا مقام دیکھو. بندے نے ابھی اپنے بارے میں بتایا نہیں, پیران پیر دستگیر نے پہلے بتا دی ہے. بات یہ نہیں. اگر آج کوئی تمہارے سامنے پرچے لکھ کر کے دے دے تو تمہیں اس کے چمتکار کو نمسکار نہیں کرنا ہے, بلکہ سنو مصطفیٰ کے غلاموں, تم تو اس غوث کے دامن کرم سے وابستہ ہو, تم اس غوث کے چوکھٹ سے وابستہ ہو, تم اس غوث کا دامن تھامے ہوئے ہو کہ جس غوث کے اشارے پر 1000 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آئی تھی. بات یہ نہیں, تمہارا کام چمتکار کو نمسکار کرنا نہیں. اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ تمہیں پیران پیر دستگیر کا دامن ملا. پیران پیر دستگیر نے فرمایا سنو, تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور چوری کرتے ہو. کہنے لگا پیر صاحب بتائیں. آپ نے فرمایا سنو, تم اذان پکار دیا کرنا. تم سے تمہاری 2 شرطیں ہیں نا, تمہاری 2 باتیں. میں تم سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تم اذان پکار لینا جیسے اذان کا وقت جائے. کہا پیر صاحب ٹھیک ہے, میں اذان پکار لیا کروں گا, آپ کا حکم مانوں گا. آج سے اب میں اذان پکاروں گا. مرید ہو کر کے گھر گیا, گھر میں گھر والی سے ملا, بہت خوش. کہا کیا بات ہے, آج زیادہ مال پانی کما لیا کیا تم نے, کہیں لمبا ہاتھ لگا دیا؟ کہا نہیں, آج میں نے ایسا دامن تھاما کہ جس دامن کو تھامو تو زندگی سنور جاتی. کیا ہوا؟ کہا آج میں پیران پیر عبد القادر جیلانی کا مرید ہو گیا ہوں. کہا کیا انہیں کہ پتہ نہیں تھا کہ تم زمانے کے مشہور زمانہ بدنام زمانہ چور ہو؟ کہا وہ سب جانتے ہیں. کہا تو پھر انہوں نے کچھ کہا نہیں؟ کہا انہوں نے بس ایک بات کہی ہے کہ جیسے اذان کا وقت ہو تم اذان پکار لینا, اذان پکار لینا. اس نے کہا بس اتنی بات؟ کہا ہاں. اب گھر میں رہا, عصر کا وقت ہوا, اذان پکاری, بستر پر لیٹا تھا, کھڑا ہوا, اذان پکاری, پھر لیٹ گیا. مغرب آیا, مغرب کا وقت آیا, پھر اذان. عشاء کا وقت آیا, پھر اذان. رات گزری, فجر کا وقت شروع ہوا, پھر اذان. اب 2-3 دن گزرے. اب اس کی بیوی دیکھ رہے, یار یہ عجیب بندہ ہے, اٹھ کر کے اذان پکارتا ہے اور پھر کام کرنے لگ جاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. آخر ایک دن جھلا کر کے کہتی یار تم عجیب آدمی ہو, اذان پکارتے تو مسجد تک نہیں جا سکتے؟ کہتی سنو, ہم نے وعدہ صرف اذان تک کا کیا, ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ اذان تک کا کیا ہے, نماز کا وعدہ تھوڑی نہیں کر کے آئے ہیں. اذان کا وعدہ ہے, اذان پکار لیتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اس نے دیکھا 3-4 روز گزر گئے, کہیں جا نہیں رہا, اور جاتا تو کیا کرتا آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے, چور ہے, اگر جائے گا تو کیا کرے گا, چوری ہی تو کرے گا نا. اب بیوی نے دیکھا, کہا ارے یار سنو, ایسے گھر میں بیٹھے رہو گے تو خرچہ کیسے چلے گا, ہمارے بھی تو پیٹ ہے, پیٹ کیسے بھرے گا, جاؤ اپنے کام سے لگ جاؤ. مرید ہو گئے تو اتنا خوش ہو گئے ہو. کہا اچھا ٹھیک ہے, کب چلیں, کب جائیں؟ کہا ایسا کرو رات میں نکلو, وقت بھی لمبا ملے گا اور فجر تک واپس آ جانا کام کر کے. کہا اچھا پہلے بغداد گھوم لینے دو, تاکہ جائیں لمبا ہاتھ مار کے آئیں, تاکہ بار بار جانے کی ضرورت نہ پڑے. اب وہ بغداد کی گلیوں میں گھومائے, اس نے دیکھا ایک گھر, شاندار حویلی. کہا آج اسی پر نشان لگا لیتے ہیں. اب واپس لوٹا. جب رات کی تاریکی چھا گئی, اندھیرا ہو گیا, تو غنیمت جانا وقت کو اور گھر سے باہر نکلا. اسی حویلی کے گھر کے پاس پہنچا, اس کا دروازہ دیکھا تو ماہر چور تھا. چند سیکنڈ میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا, دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا. وہ حویلی بہت شاندار حویلی, بہت بڑا آنگن اس کا. اب اس کا آنگن کراس کرتا ہے, دیکھتا ہے, ہر کمرے میں جھانک کر کے دیکھتا ہے. اب جہاں مال پانی تھا اس کمرے تک پہنچا. اب کیونکہ بڑی حویلی تھی, کئی کمروں کی تلاشی لینی پڑی, تو وقت کافی ہو گیا. اب اسی وقت میں اب پہنچا, جب اس کے ہاتھ خزانہ لگا نا,
تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی. اتنا مال اتنا دولت, کہا ارے آج تو اگر چرا لیا تو پھر دنیا کو چور نہیں کہے گا کوئی مجھے, پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج اتنا مال ہاتھ لگ گیا ہے, اب فوراً اپنا جانتے ہو اپنے رومال, ایک جو کاندھے پر رومال رکھے رہتا ہے, اس رومال کو بچھاتا ہے اور سامنے تجوری سے وہ قیمتی زیورات کو نکال کر کے دھیرے دھیرے, کیونکہ وہ زیورات قیمتی ہوتے ہیں, انہیں رکھنے لگتا ہے آہستہ آہستہ, ان زیورات کو سنبھال کے رکھتا ہے. اب جب زیورات سے وہ رومال بھر جاتا ہے نا, اب گٹھری باندھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے یار جلدی جلدی, اب جلدی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ابھی تو سورج نکلنے والا ہے, بہت دیر ہو گئی ہے, مال زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں نے بہت غلطی کر دی, مال بہت تو اکٹھا ہو گیا لیکن اب سورج نکلنے والا ہے, یہ سوچ کر کے جلدی سے گٹھری باندھتا ہے, باندھ کر کے اپنے کاندھے پر رکھتا ہے اور رکھ کر کے اس کمرے سے باہر آیا تھا, آنگن تک پہنچا تھا کہ ادھر مسجد سے مؤذن اذان پکار لیتا. اب جانتے ہیں یہ غوث کا مرید ہماری اور آپ کی طرح نہیں جو وعدہ کر کے آئے توڑے, غوث سے وعدہ لیا ہوا ہے. اس نے کہا یار پیر کو وعدہ دے کر کے آیا ہوں, اب غوث سے وعدہ تھا کہ جیسے اذان کا وقت ہوگا اذان سنوں گا, اذان پکاروں گا. اب تو اذان سن لی ہے, بس اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, فوراً اپنی گٹھری وہیں زمین پر رکھتا ہے اور آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان پکارنے لگتا ہے. اب اس حویلی کے آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان پکارنے لگتا ہے. اب بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی اگر آ جائے اور صبح فجر کے وقت ہمارے ہال میں یا ہمارے گھر کے آنگن میں اذان پکارنے لگے تو حیرت ہوگی یا نہیں؟ اب اذان کی آواز جب اس گھر والے سنتے ہیں نا تو سب اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آتے ہیں, اور نکل آتے ہیں دیکھتے ہیں ارے یہ کون اذان پکار رہا, اتنی صبح صبح ہمارے گھر کے آنگن میں کون پہنچ گیا, یہ کوئی اللہ والا. اب دیکھنے والے سوچتے ہیں ارے یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے جو اذان پکار رہا ہے. اب فوراً جب اذان سے وہ فارغ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ارے بابا حضور آپ کیسے آگے تشریف لائے, حضور آپ آ گئے, حضور اب نماز بھی پڑھا دیجئے, اذان پکارا ہے. تب تو چور حیرت میں کہتا ہے یار اب کیسے بچوں, کیسے اپنا پیچھا چھٹاؤں, کیسے ان سے پیچھا چھڑاؤں. آخر حیرت میں آ کر کے کہتا ہے سنو تم لوگ ابھی وضو نہیں کیے ہو, جا کر کے وضو کر کے آؤ تب میں نماز پڑھاتا ہوں. چور کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی یہ وضو کرنے جائیں گے ہم 9-2-11 ہو جائیں گے, لیکن جانتے ہیں وہ وضو کرنے تو چلا جاتا ہے, چور اٹھاتا ہے لیکن اسی وقت خیال آتا ہے یار آج اسی اذان کی وجہ سے لوگوں نے حضور کہا, ابھی اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اتنی صبح صبح اگر آنگن میں دیکھتے تو نہ جانے کتنی پٹائی لگ جاتی, نہ جانے کتنے جھاپڑ اور مار کا شکار ہو گیا ہوتا ہے. لیکن آج میں نے اگر اذان پکاری تو اس اذان کی وجہ سے لوگوں نے مجھے حضور کہا ہے, کتنا اچھا ہوتا کہ میں نماز پڑھ لیتا. اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا تو فوراً کھڑا ہو کر کے سنت ادا کرنے لگتا ہے. اب سنت ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ وضو کر کے گئے ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. جب واپس آ جاتے ہیں ادھر سنت سے فارغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے پیچھے ایک جماعت تیار, پیچھے ایک صف لگی بیٹھی ہے. کہہ رہے یہ کیا ہوگا, اب تو حیرت ہے, اب دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں, یار اب کیا ہوگا, ان لوگوں نے تو پیچھے بیٹھ گیا, میں بھاگ نہیں سکتا. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا حضور اب آپ نماز پڑھا دیجئے, آپ نے اذان پکاری. اب ایک اندر سے تو ایک دم غصے میں کہ میں چور ہوں حضور نہیں, اور یہ مجھے حضور حضور کہہ رہا, یہ مجھے حضور حضور کہہ رہا. آخر کار مجبوراً کھڑا ہو جاتا ہے, نماز پڑھاتا ہے. لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار آج میں نے رب کی اذان پکاری تو رب نے مجھ پر اتنے انعامات کیے, آج میں اگر سوچو اگر یہی کوئی اور محفل ہوتی تو نہ جانے کتنا بے عزت ہوتا, نہ جانے کتنی ذلت اور رسوائی مجھے ملتی, لوگوں کی مار پیٹ کا شکار ہوتا. لیکن آج رب کی نماز نے مجھے بچایا ہے. اب میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, رب آج تو میری عزت رکھ, تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب کبھی یہ چوری نہیں کرے گا. اپنے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے آستانے کی طرف آواز کرتا ہے حضور اب لاج رکھ لیجئے, عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے. ادھر نماز ختم ہوتی ہے, نماز ختم ہوتی ہے, دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے. اچانک ایک شخص آگے بڑھ کر کے ہاتھ چومتا ہے, ہاتھ چومنے کے لیے جیسے جھکتا ہے فوراً چور اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. کہتا ہے ارے سنو میں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں, میں چور ہوں, میں زمانے کا مشہور چور ہوں, تمہارے بغداد کا مشہور چور میں ہوں.
کہتے ہیں ارے پیر صاحب کیا ہم ہی مذاق کرنے کے لیے ملے تھے؟ صبح صبح کوئی آپ ایسا مذاق کرتا ہے؟ ارے بتائیے آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ کی اذان سے تو ہم بیدار ہوئے ہیں، آپ کی آواز سے، آپ کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ کہتا ہے سنو میں مشہور زمانہ چور ہوں، چور، تم مجھے حضور مت کہو۔ کو پیر ایک کہتا ہے پیر صاحب ہماری محبتوں کا امتحان لے رہے ہیں آپ ہمیں امتحان لے رہے ہیں، امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ ارے سنیے ہمیں پتا ہے آپ اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہو سکتے، کوئی اللہ والا ہی صبح کسی کے گھر میں پہنچ کر کے اذان دے سکتا ہے۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی نا، آخر کار جھنجھلا کر کے کہتا ہے اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہ ہو تو یہ دیکھو یہ کپڑا، یہ رومال بندھا ہوا بندھا ہوا رکھا ہے نا، اس رومال کو کھولو، اگر اس میں تمہارے گھر کے زیورات نہ نکلے تو بتاؤ۔ اب لوگ حیرت میں، وہ بھی حیرت میں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً لوگوں کے جیسے اس نے کہا ایک آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس کپڑے کو کھولتا ہے، رومال کو، جیسے رومال کھولتا ہے اس میں اپنے زیورات دیکھتا ہے۔ اب سوچو اگر آپ دیکھو تو پارا گرم ہو جائے گا یا نہیں؟ پارا فوراً گرم ہو جائے گا، لیکن ادھر تو غوث اعظم کا فیضان برس رہا تھا۔ اب سامنے والا جیسے رومال کھولتا ہے نا، رومال کھول کر کے زیورات دیکھتا ہے، زیورات دیکھ کر کے فوراً اس چور کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اب وہ چور حیرت میں، یار یہاں تو میں پکڑا جا رہا ہوں، یہاں میری چوری کھل رہی ہے اور یہ میرے پیروں پر گر رہا ہے۔ فوراً اس کا کاندھا پکڑ کر کے کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے ارے میرے قدموں پہ مت گرو، بلکہ سنو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں چور ہوں، میں نے تمہارا زیورات چرایا۔ کہ ارے سنو بابا، ارے سنیے حضور، چور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے چرایا ہے، اور اگر قبول بھی لیتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ یہ میرا سامان ہے۔ ارے اس کا سامان اگر پکڑا جاتا ہے نا تو وہ انکار کر جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں چرایا ہے، یہ میرا سامان نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے چور ہے کہ چرا کر کے بتا رہے کہ یہ میں نے چرایا ہے؟ یقیناً آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ فوراً اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے، غوث اعظم کا فیضان ہوتا ہے کہ اس چور کی دنیا بدل جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں سنو، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو نا، اللہ رب العزت پیران پیر دستگیر کا فیضان ہم پر جاری اور ساری فرمائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پیران پیر دستگیر نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیران پیر دستگیر نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں صرف پیران پیر دستگیر کے نام کا لنگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ایک رات ایسی گزارو جیسے کہ عبد القادر جیلانی نے گزاری ہے۔ خدا کی قسم وہ فیضان ہوگا نا، وہ نعمتیں اور رحمتیں برسیں گی، آپ نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ اپنی بہو بیٹیوں کا اسلامی لباس رکھیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ رکھیں، کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ۔ اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سے حوصلہ دے۔ آمین کہیں آپ، خدا ہم کو شبیر سے حوصلہ دے کہ دی کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔